Assalamu alaikum everyone, this is Abrar and you are watching now AB Speaks. Today the topic of consideration is that you are not less than anyone. آپ کسی سے بھی کمتر نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی خود کو کسی سے کم سمجھو. یہ کہانی ایک مزدور کی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، جو روز صبح سویرے اٹھ کر کے پہاڑوں پر جاتا اور وہاں پر پتھر توڑنے کا کام کرتا. وہ سارا دن پتھر توڑتا اور شام کو تھوڑے سے پیسے کما کر کے لاتا جس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک دن وہ اپنے کام سے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار کاش کوئی ایسا جادو ہوتا، کاش کوئی ایسی شکتی ہوتی کہ میں جو چاہتا وہ سچ ہو جاتا. کہ یہ بھی کیا زندگی ہے کہ میں روز اتنا سارا کام کرتا ہوں اور اینڈ میں مجھ کو اتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ جس سے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو یہی باتیں سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ جاتا ہے. گھر پہنچ کر کے وہ کھانا کھانے لگتا ہے، لیکن اس کا دھیان کھانے کی طرف نہیں بلکہ اسی سوچوں کی طرف ہوتا ہے. انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ سو جاتا ہے. رات کو سوتے ہوئے اسے ایک سپنا آتا ہے اور سپنے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو واپس آ رہا ہوتا ہے، لیکن راستے میں اسے ایک عالیشان محل نظر آتا ہے. تو وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اس محل کا مالک ہوتا، کاش یہ محل میرا ہوتا. تو اس کی یہ اچھا فوراً سے پوری ہو جاتی ہے اور وہ اس محل کا مالک بن جاتا ہے. لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی، کیونکہ اچانک سے اسے شور سنائی دیتا ہے، اسے گونجیں سنائی دیتی ہیں، اسے ایک نام کے نعرے سنائی دیتے ہیں. جب وہ باہر نکل کر کے دیکھتا ہے تو ایک ریلی جا رہی ہوتی ہے جس کے آگے صرف ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں چاہنے والے ہوتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ لیڈر مجھ سے طاقتور ہے، تو کاش میں یہ لیڈر ہوتا. تو وہ فوراً سے لیڈر بن جاتا ہے اور لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں اب میں سب سے طاقتور ہوں. لیکن پھر اچانک سے دھوپ کی شدت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ چکرا کر کے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. ہوش میں آنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ سورج مجھ سے بھی طاقتور ہے، کاش میں یہ سورج ہوتا. تو وہ فوراً سے سورج بن جاتا ہے. سورج بننے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب میں سب سے طاقتور ہوں، ساری دنیا کو میں روشنی دیتا ہوں، ساری دنیا کو میں ہیٹ پہنچاتا ہوں، اب کوئی مجھ سے طاقتور نہیں ہے. لیکن پچھلی بار کی طرح اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی، کیونکہ اچانک سے کالے بادل چھا جاتے ہیں جو کہ اس کی روشنی کو اور اس کی ہیٹ کو اڑا کر کے لے جاتے ہیں. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ بادل ہوتا. تو فوراً سے وہ بادل بن جاتا ہے. اس کی یہ اچھا بھی فوراً سے پوری ہو جاتی ہے اور وہ بادل بن جاتا ہے. بادل بننے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب میں سب سے طاقتور ہوں، اب میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں. ابھی اسے اس بات کا یقین ہونے ہی والا تھا کہ وہاں تیز ہوا چل پڑی اور تیز ہوا نے سارے بادلوں کو اڑا دیا. تو اس نے سوچا کہ کاش میں یہ ہوا ہوتا، کیونکہ بادل سورج کی روشنی کو تو روک سکتے ہیں لیکن اس ہوا کو نہیں روک سکتے. تو کاش میں یہ ہوا ہوتا. تو وہ فوراً سے ہوا بن جاتا ہے. اب ہوا بن کر کے اسے اس بات کا یقین ہونے ہی والا تھا کہ اب میں سب سے طاقتور ہوں. تو اس کے سامنے آ جاتا ہے ایک پہاڑ. جب وہ پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو وہ پہاڑ کو 1 انچ بھی نہیں ہلا پاتا. وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے لیکن پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا پاتا. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھ سے بھی طاقتور ہے، تو کاش میں یہ پہاڑ ہوتا. تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اور پھر کچھ دیر بعد اسے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہے جو اسے توڑ رہا ہے، جیسے کوئی ہے جو اسے کاٹ رہا ہے. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں وہ ہوتا جو اس پہاڑ کو توڑ رہا ہے. لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی اور پھر اسے درد محسوس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے درد میں اضافہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے درد کی شدت بڑھ رہی ہے. جب اس کے درد کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا تو وہ اچانک سے اٹھ جاتا ہے. وہ اچانک سے اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک شیشہ ہوتا ہے. وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ سپنے وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا، کیونکہ میں اصل میں وہی ہوں.